الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، آج انشاءاللہ ہم طریق القرآن کے حوالے سے اپنی 27ویں کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کلاس کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 سے ہو رہا ہے. اس وقت میں نے 208 سے لے کر 210 تک 3 آیات ہیں جن کی تلاوت کی ہے. ان آیات کے اندر بہت اہم موضوع بیان کیا گیا ہے اور تھوڑا سا میں اس کا جو ہے وہ پیچھے جو ہے نا وہ اس کا تعلق جو ہے وہ واضح کر دوں کہ اس سے پہلے دوسرے سپارے کے آغاز سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ان کی جو ذمہ داری ہے وہ سمجھائی ہے، وہ ہے شہادت علی الناس وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس رستے میں آنے والے جو مصائب ہیں وہ سمجھائے ہیں، اور ایک بہت ہی اہم حکم جو ہے وہ اس طرح بار بار آیا ہے، یعنی حج کا حکم اس طرح بار بار آیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد حج کا تذکرہ بدر سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر آ رہا ہے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کیسے ممکن ہو، اس کے ساتھ ہی پھر جنگ کا ذکر آ رہا ہے. تو اس طرح ہم جو ہے وہ یہاں تک پہنچے تھے، اور پچھلی جو ہماری کلاس تھی یعنی 26ویں کلاس، اس میں ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، چونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ صورت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بدر کی طرف لے کر جا رہا ہے.
جو پہلی جنگ ہے نا اس کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ اس کی تیاری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ سورہ بقرہ بدر کے کنارے لے گئی ہے، اور البتہ بدر کا تذکرہ وغیرہ جو ہے نا وہ پھر سورہ انفال میں ہے، اس کے بعد وہ نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ جو بات اس کے اندر ہے۔ تو پچھلے درس میں دو کردار ہمیں سمجھائے گئے، یعنی ہم نے سمجھے۔ ایک وہ کردار جو مخلص ہے، ایماندار ہے، اور اللہ کی رضا کا متلاشی ہے، اور ایک وہ کردار ہے جو باتوں میں تو بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سے ہے اس طرح کے بھی آدمی ہیں کہ جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو خوش کر دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو باتوں کے اندر جو ہے نا وہ بڑا بڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ مخاصمت رکھنے والا ہے، وہ مخالفت پارٹی کا سمجھ لیں، یعنی مخالفت رخ چلنے والا آدمی ہے۔ اس کے مقابلے میں پھر فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بھی اپنے ان بندوں کے اوپر بہت جو ہے نا وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے اپنے ان بندوں کے حق میں۔ اب جو بات آ رہی ہے نا وہ اب اللہ تعالی سب ایمان والوں کو مخاطب فرما رہا ہے، اور یہاں نوٹ کر لیں، جب سب کو مخاطب کر رہا ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ ان کو بھی جو آپ یہ سمجھیں کہ مخلص ہیں، اور ان کو بھی جن کے اندر کوئی قدر کمی بیشی ہے، کوئی نفاق ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم میں دونوں طرح کے نفاق کا ذکر ہے، ایک شعوری اور ایک غیر شعوری، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جن منافقین سے واسطہ پڑا ان میں اکثریت غیر شعوری منافقین کی تھی، اور آج بھی جو اکثریت ہے نا وہ غیر شعوری منافقین کی ہے۔ اب یہ چیزیں میں تفصیل سے پہلے مختلف مقامات پر عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ جو غیر شعوری طور پر منافق ہے اس کو ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے تو وہ اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اسے شعور نہیں ہے۔ تو یہاں اس وجہ سے سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور اگرچہ اس میں زیادہ توجہ ان کی کروائی جا رہی ہے جو غیر شعوری طور پر جو ہے وہ پیچھے رہ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یوں سمجھ لیں کہ مدح ہے، خوشی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آیت کے مطابق پورے اتر رہے ہیں اس آیت کے اوپر، اور جو پورے نہیں اتر رہے ان کے لیے پھر ایک رہنمائی ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اللہ کے ہاں جو اوپر دو کردار بیان کر دیے گئے ہیں ان میں سے اپنے لیے اچھے کردار کا انتخاب کرو، وہ کردار اپناؤ جو اللہ تعالی کی رضا کا متلاشی ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ پڑھ لیں ہم۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو،
ادخلوا فی السلم کافہ، یہ ادخلوا داخل ہے، حکم ہے، داخل ہو جاؤ، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام کے اندر، کافۃً پورے کے پورے۔ میرے خیال میں ہم اسی کو پہلے سمجھ لیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے نا وہ اینڈ پر جا کر جو ہے نا وہ پھر ان کا ترجمہ کریں گے۔ اس کو ہی سمجھ لیں کیونکہ یہ ایک اہم بات یہاں آ رہی ہے، پورے کے پورے کیسے اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے۔ یہاں جو بات بیان ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تو یہ ہمیں کوئی سمجھ ہوگی تو پھر ہی ہے نا کہ جی یہ اسلام، پورے کے پورے اسلام کا کیا مطلب ہے۔ تو یہ سمجھ لیں جی کہ عام طور پر یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، دین اسلام، کبھی غور کیا ہوگا، دین اسلام یعنی دین بھی اور اسلام بھی۔ تو یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ ویسے قرآن کریم سے میں آپ کو بتا دوں، سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین، دین اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ اسلام۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران ہی کے اندر جو ہے وہ آگے چل کر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وَمَن يَبْتَغِي، جو پسند کرے گا، جو سازگاری اختیار کرے گا، جو برداشت کرے گا ایسے دین کو جو غیر اسلام ہوگا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ یہ بڑا اہم مضمون ہے، بہرحال اس وقت تو میں صرف اس کا حوالہ، تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ تو پھر دین اسلام کیا ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اسلام کہتے ہیں فرما برداری کو، اور پھر دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں نظام کو، نظام کو، یعنی فرما برداری کسی نظام کے تحت ہو رہی ہو۔ اب نظام کے تحت ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اذان کی آواز آئی، میں نے نماز پڑھ لی، فرما برداری ہو گئی۔ اسی طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ زنا نہ کرو، تو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، ٹھیک ہے نا، میں نے اوائڈ کر لیا، بچ گیا۔ لیکن بعض چیزیں دین کی ایسی ہیں جو نظام کے بغیر جن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر، اب میں نے تو زنا سے اپنے آپ کو بچا لیا نا، ایک دوسرا آدمی اس نے نہیں بچایا، تو اس کے لیے اس دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، اس کو 100 کوڑے مارو، تو کون مارے گا؟ کوئی ایسے مار دے گا؟ آپ مار دیں گے؟ آپ مار دیں گے کسی کو؟ کسی کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ وہ مطلب یہ ہے کہ کسی نظام کے تحت اس کو سزا ملے گی۔ جو میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھیں ظلم اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے، لیکن مکہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کیوں نہیں روک رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ روک نہیں رہے۔
اچھا، مدینے آنے کے بعد ایسا ظلم آپ نے دیکھا، سنا، پڑھا؟ کیا وجہ ہے؟ اب وہاں سسٹم قائم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، نظام قائم ہو گیا۔ فرما برداری اب نظام کے تحت ہو رہی ہے۔ فرما برداری میں دونوں چیزیں ہیں، زنا نہ کرو اور زانی کو کوڑے مارو یا سنگسار کرو۔ فرما برداری دونوں جگہ چاہیے، ظلم سے خود بھی بچو اور ظلم اور ظالم کا خاتمہ بھی کرو، ان اللہ لا یحب الظالمین۔ یہ میں بچ تو سکتا ہوں لیکن اپنے معاشرے سے ظلم اور ظالم کو ختم کرنے نہیں کر سکتا، اس کے لیے سسٹم چاہیے۔ اسی طریقے سے میں سود سے بچ تو سکتا ہوں لیکن اپنے معاشرے سے سود ختم نہیں کر سکتا۔ تو یہ نوٹ کر لیں، کبھی بھی پورے مسلمان نہیں بن سکتے بغیر دین کے یا نظام کے، سسٹم کے۔ دین ہے سسٹم، نظام جسے کہتے ہیں نا، اور نظام بھی قائم۔ ویسے نظام کہتے ہی اس کو جو قائم ہوتا ہے، جو قائم نہیں ہوتا اس کو نظام نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، جو قائم ہو۔ جس طرح ہم کہیں کہ پاکستان میں جو نظام ہے، تو جو ہے ہی نہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہے جو ہے وہ تو کتابوں میں ہی ہے نا۔ تو نظام کہتے ہی اس کو جو قائم ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخلے کا ہے، آدھے کا نہیں ہے۔ اور قرآن حکیمی کے اندر جو ہے نا، سورہ بقرہ ہی میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی ایک بات ماننا، ایک نہ ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو زنا سے بچ گیا ہوں تو معاشرے کے اندر زنا ہے، میں سود سے بچ گیا ہوں تو معاشرے کے اندر سود ہے، میں ظلم سے بچ گیا ہوں تو معاشرے کے اندر ظلم ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بس یہاں یہ سمجھ لیں کہ میرے اوپر اس بات کی پابندی نہیں ہے کہ میں اس نظام کو قائم کر دوں گا، کیونکہ وہ تو ہے اللہ کے اختیار میں۔ میرے لیے اس کو قائم کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں، وسائل کھپانا میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پورے اخلاص کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ اوپر دل کے ساتھ، اس کو انجام دینے کے لیے کوشش کرنا، یہ میرے اوپر فرض ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر دین اسلام۔ اب اس کو ہم تفصیل سے ہی سمجھ لیں۔ دیکھیں، اس کو مختصراً آپ اس طرح سمجھیں کہ اس حوالے سے ہمارے اوپر جو پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھیں، تو اس کو آپ یوں سمجھ لے کہ یہ 3 مراحل کا ایک کام ہے، 3 مرحلوں میں انجام پانے والا ایک کام ہے۔ یہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے خود اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جانا۔ یعنی ہر آدمی جو ہے نا، ایمان کے بعد اس کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا فرض یہ ہے کہ اب وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے مومن کے لیے بھی یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟
تیسرا یہ ہے کہ باقاعدہ اس نظام کا وجود میں آ جانا، یعنی وہ نظام وجود میں آ جائے۔ یہ 3 مرحلے ہیں اس کے۔ میں یہ 3 جو ہے نا ان کو ایک بلکہ 3 اور اصطلاحات ہیں ان میں سے، ان کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ نمبر 1 ہے عبادت، نمبر 2 شہادت، نمبر 3 اقامت۔ عبادت کیا ہے؟ میں اکثر یہ بات عرض کر چکا ہوں آپ حضرات کے سامنے کہ جو ہے نا وہ عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر آقا کی مرضی پر یا آقا کے حوالے ہوتا ہے اپنے آپ کو، یعنی اس کی مرضی کا پابند ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے اپنے آقا کے مقابلے میں۔ لیکن یہاں آپ عبادت جو ہے نا اس کو ایک فرد کے حوالے سے سمجھ لیں۔ فرد کے حوالے سے عبادت کیا ہے کہ ایک آدمی ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا، یعنی اس کی زبان، اس کا ہاتھ، اس کے کان، اس کے پاؤں، یہ اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں آ گئے۔ یعنی ایک انسان جو ہے وہ اپنے اوپر چوکیدار بن گیا ہے، اور جب بھی اس کے ہاتھ، زبان، آنکھ، پاؤں سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے۔ اس کو قرآن حکیم میں کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری غلامی کریں، ہماری غلامی میں زندگی گزاریں۔ اچھا، اس حوالے سے اور بھی قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ مثلا ایک نصیحت یہاں ہی کی گئی ہے کہ اے ایمان وارو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام کا کیا مطلب ہے؟ فرما برداری۔ پورے کے پورے اسلام اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور پورے کے پورے اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے عبد بن جاؤ، وہ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا آتی اللہ والرسول آتی اللہ والرسول وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اگر اطاعت نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ اطاعت نہ کرنے والے تو کافر ہوتے ہیں، تم تو کافروں جیسے بن گئے ہو، تم تو کافروں سے مشابہ ہو گئے، فائنل کوئی اللہ کو محبت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن کے اندر فرمایا آتی اللہ وآتی الرسول وآتی اللہ وآتی الرسول ان تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کرتے رہو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر تم نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول جو ہیں فَإِنَّ اللَّهَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تو ہمارے رسول کے ذمہ تو بات کا ابلاغ تھا، حق کا ابلاغ تھا، حق پہنچانا تھا، باقی تم نہیں جو ہے نا وہ اطاعت کرو گے تو تم خود ذمہ دار ہو۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتے ہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ جتنا اس کا حق ہے
اور دیکھو تمہیں جو موت آئے وہ فرما برداری میں آئے، مسلمانی میں آئے. فَإِن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آئے، فرما برداری کرتے کرتے تمہیں موت آئے. یہ جی اس وقت میں نے آپ کو جتنی بھی گفتگو کی ہے اس کا مطلب مفہوم کیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ تعالی کا مکمل طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اور کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو فوراً توبہ کرے، سیدھا ہو. اس کا نام ہے عبادت. تو پہلا مرحلہ یہ ہے. البتہ یہ سمجھ لیں اگر آپ اس کو جو ہے وہ ایک عمارت سے بھی تشبیہ دیں نا تو عمارت میں ایک بنیاد ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اچھا جی، بنیاد جو ہوتی ہے وہ کس منزل کے ساتھ ہوتی ہے؟ بنیاد کس منزل کے ساتھ ہوتی ہے؟ پہلی منزل کے ساتھ. اوپر والی تو اوپر ہی بن جاتی ہے نا. تو اب ہم نے جو تصور بنانا ہے وہ ہے ایک تین منزلہ عمارت. تو پہلی منزل جو ہے نا اس کے ساتھ بنیاد کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت. ٹھیک ہے، یہ پہلی منزل کے ساتھ ہے. اور پہلی منزل کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا. اس کا نام ہے عبادت. میں نے کہا کہ پہلی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے میں اصطلاح کا دونوں ہی لفظ عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا. اسی کو کہا گیا کہ اللہ کا مکمل عبد بن جانا. اس کو میں نے کہا کہ پہلا مرحلہ عبادت کا ہے. دوسرا مرحلہ میں نے کون سا بتایا؟ شہادت کا. شہادت الناس ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہے اب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یہ شہادت دینا، لوگوں کو وہ پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام پہنچایا، لیکن اللہ کا حکم تھا. قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول ابلاغ کریں. کس چیز کا ابلاغ؟ تبلیغ کس چیز کی کریں؟ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا. اور کیا نازل ہوا رب کی طرف سے؟ قرآن نازل ہوا. قرآن کی تبلیغ کریں. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع کے اوپر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی امت کو کیا حکم دیا؟ فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اس قرآن کے مبلغ بن جاؤ اگرچہ ایک آیت تمہیں پہنچی ہے. ایک آیت پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے تمہیں پہنچ رہی ہے یا جیسے جیسے تم سیکھ رہے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انتظار تو نہیں کیا تھا کہ سارا قرآن نازل ہوگا تو پھر کریں گے. جو پہنچ رہی ہے اس کا ہی ابلاغ ہو رہا ہے. تو جو تم تک پہنچ گئی ہے یا تم نے سیکھ لیا ہے اس کا ابلاغ کرو. بلغوا عنی ولو آیۃ. یہ عمل جو ہے اس کی یوں سمجھ لیں کہ کتنی اہمیت ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام کے اوپر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ادعو، دعوت دیں اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے واز کے ذریعے سے، اور مجادلہ بھی کریں تو وہ مجادلہ بھی جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور پھر فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر آدمی کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اچھا جی، یہی وہ ذمہ داری ہے جس کو قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امتن، تم خیر والی امت، اخرجت للناس، دوسرے لوگوں کے لیے نکالے گئے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم معروف کا حکم دیتے ہو، منکرات سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اور سورہ آل عمران ہی میں جس کی یہ آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اسی میں یہ آیت بھی فرمائی ہے وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ جب امت کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو جائے تو پھر کہا تمہارے اندر میں سے بھی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ ویسے تو مجموعی طور پر تم ایک جماعت ہو نا، لیکن اگر امت کے اندر ہی کمزوری پیدا ہو جائے، جس طرح آج ہماری اکثریت خود قرآن سے ناواقف ہے، تو فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے ہی اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلانے والی ہو۔ خیر ہے قرآن، جسے کہا گیا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون۔ تو یہ خیر قرآن جو ہے، فرمایا وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی فلاح پائیں گے۔ اور قرآن کریم کے اندر نہی عن المنکر کی جو احادیث کے اندر اہمیت ہے، یہ تو قرآن حکیم سے میں نے ابھی آیات بتائی ہے نا۔ تو وہاں فرمایا ما من نبی، حدیث کے اندر فرمایا ما من نبی بعث اللہ فی امت قبلی الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ اور اسی طرح کی وہ حدیث ہے جس میں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے تو اسے طاقت سے روک ختم کر دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ۔ تو آخری بات ہے دل سے برا سمجھے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کی دعوت ہے، قرآن کی تبلیغ ہے، یہ امر بالمعروف کا حکم ہے، نہی عن المنکر ہے۔ اس کا حاصل کیا ہے کہ تمہیں ایک ایسی امت بنایا گیا ہے جس کی ذمہ داری ہے شہادت علی الناس وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ جیسے رسول تمہارے اوپر شہید ہوں، تمہارے اوپر گواہ بنے، اسی طرح تم نے آگے دنیا والوں کے اوپر، باقی دنیا کے اوپر جو ہے وہ گواہ بننا ہے۔ تو یہ دوسری منزل ہے۔ یعنی پہلی منزل کیا ہے؟ بنیاد کے اوپر پہلی منزل ہے جو ہے نا وہ عبادت، دوسری منزل کیا ہے؟ شہادت، اور اس کے اوپر تیسری منزل کیا ہے؟ اقامت۔
یعنی جب آپ دعوت دے رہے ہیں نا تو اس کے نتیجے میں دو چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو آپ کو اس معاشرے میں سے لوگ ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اگر نہیں ملیں گے تو آپ نے یہ دو کام کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو مضبوطی سے اللہ کا بندہ بنائے رکھنا ہے، اور جب بھی آپ کہیں پاؤں پھسلے تو پھر فوراً توبہ کر کے سیدھے ہونا، اور دوسروں کو پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے رہنا، پہنچانے کا زور جسے کہتے ہیں زور لگاتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ انہیں اپنا عمل بھی مہیا کرنا۔ وقال اننی من المسلمین، اپنا عمل یہ نہ ہو کہ آپ خود ہمیں ہی دیکھ کر جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بدزن ہو جائیں، جس طرح وہ کہتے ہیں جی اینا مولویاں نو، اینا علماء نو، اینا مفتیاں نو۔ تو وہاں فرمایا وقال اننی من المسلمین، یہ کہے کہ میں ہوں مسلمان، اپنے آپ کو ایک سیمپل کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر بالفرض آپ کو معاشرے سے رسپانس ملتا ہے، اچھا جن کو نہیں ملا اس کی مثال کیا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی، بہت سارے پیغمبروں کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو آپ تیسرے مرحلے میں نہیں جا سکے، کوئی بات نہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کے ساتھ نہیں دیا، پتہ ہے نا، ساتھ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا فاذا بانتا ربو کا فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو وہ کیسے کیا کرتے؟ اچھا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ملا ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے مرحلے میں گئے تو آپ نے کیا اقامت کر دی، باقاعدہ سسٹم قائم ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے باتیں تو قرآن حکیم میں واضح کر دی ہیں کہ اگلا کام کیا ہے، اینڈ کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی یہ چوٹی ہے۔ اگر وہ بنیاد تھی بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بنیاد ہے، تو چوٹی کیا ہے؟ رب کی کبریائی، احکم الحاکمین کی حاکمیت، یہ اس کی چوٹی ہے۔ یہاں جا کر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کام مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے نا، چوٹی ہے۔ یہ جب تک واضح نہیں ہوگا نا تو پھر بندہ بنیاد کو ہی پلاٹ سمجھ کر یا مکان سمجھنے لگ جائے گا نا۔ تو یہ اس کی جو ہے وہ چوٹی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اور یہی اصل کے اندر جو ہے نا وہ سورہ بقرہ میں 193 نمبر آیت ہم نے پڑھی، جو اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اور جب یہی آیت آئی ہے سورہ انفال میں بدر کے بعد، تو وہاں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، یہ ہے اللہ کی کبریائی۔ اور یہی بات ہے جس کو اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر، فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ الہدیٰ دے کر اور سچا دین دے کر۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس کو غالب کر دے سب دینوں کے اوپر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو کتنی کراہت ہو، کتنا ناپسند ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو سورہ شورى میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو
یہاں سے میں نے لیا نا اقامت، ان اقیم الدین. دیکھو اقیم الصلاح بنیاد ہے، تو اقیم الدین کیا ہے؟ چوٹی. نوٹ کریں، اقیم الصلاح بنیاد میں سے ہے اور اقیم الدین کیا ہے؟ چوٹی ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو یہ چوتھا مرحلہ ہے. یعنی اب سمجھ آئی؟ یعنی ایک ہے پہلا مرحلہ، یا آپ اسے جو ہے وہ اگر کسی 3 منزلہ عمارت سے تشبیہ دینا چاہیں تو اس کی جو پہلی تعمیر ہے اس کے نیچے ایک بنیاد ہے، اور بنیاد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور اس کے اوپر پھر عبادت، اللہ کا عبد بن جانا، اللہ کا مکمل عبد بن جانا. اور اس کے اوپر دوسری منزل کیا ہے؟ وہ ہے شہادت. اب دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا اس مقصد کے لیے کہ دوسرے بھی اسے قبول کر لیں. تو اگر اس میں مناسب تعداد جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے جس سے آپ اگلے مرحلے میں جا سکتے ہیں، تو پھر تیسرا کام ہے اقامت. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، جس کو میں نے کہا کہ بنیاد ہے اقام الصلاح اور چوٹی ہے اقیم الدین، دین کو قائم کرنا. اب یہ سمجھ لیں یہ ہے جی پورا وہ نقشہ. ہاں اچھا، یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالی، پیچھے وہ بتا دیا ہے نا کہ شہادت اللہ الناس ہماری ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. تو یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب ایسے بات کو لمبا کرنا چاہیں تو پھر اس سے آگے یہ بات ہے کہ دیکھیں جس طرح کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھنے کے لیے نماز فرض ہے تو وضو کیا ہے؟ وہ بھی کیونکہ وضو کے بغیر ہوتی نہیں نا. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ وضو ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، نماز کی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا آئے مسجد وضو کر کے چلے گئے، نماز پڑھی نہیں، ابھی ایک فرض پورا ہو گیا. تو اسی طرح سمجھ لیں اب یہ فرض پورا کرنے کے لیے پھر ایک جماعت بننا لازمی ہے. یہ فرد کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ سمجھ لیں جماعت بنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو کام ہوا ہے. اگر نوح علیہ السلام لوگ اپنی جگہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی بات تو سچی ہے، اچھی ہے، ہم جماعت بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بہرحال سمجھ لیں اس کے بعد وضو کی جگہ رکھ لیں جماعت کو کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر جماعت بننا پڑے گا. اور جماعت کس طریقے سے یہ کام کرے گی؟ جہاد فی سبیل اللہ. یہ ساری جد و جہد کیا ہے؟ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. آپ تیسرے مرحلے میں گئے ہیں یا نہیں گئے، ٹھیک ہے، باقی آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اسے دیکھتے رہیں کہ کہیں کوئی غلطی ہے یا کس طرح اس کو جو ہے وہ بہتر کیا جا سکتا ہے. یہ پھر اس جماعت کا کام ہے. چلیں جی اب اس کو جو ہے وہ ذرا ہم پڑھ لیں ان آیات کو. فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس کو ذرا کیسے سمجھیں گے آپ؟ پورے کے پورے فرما بردار بنو. تو پورے کے پورے فرما بردار کیسے بنیں گے؟ بنیاد سے لے کر چوٹی تک. چوٹی تک، ٹھیک ہے نا. وہ ایک مجبوری ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اقامت نہیں ہو سکی، لیکن وہ کام ہمارے اوپر ہے اور ہم اس کا اللہ کو جا کر کوئی عذر بتائیں گے، کوئی ریزن بتائیں گے کہ ہم کھپتے رہے، لگتے رہے، کوشش کرتے رہے، جتنی تو نے ہمیں سمجھ دی تھی، جتنے وسائل دیے تھے، جتنی صلاحیت دی تھی، ہماری کسی نے نہیں سنی، یا سنی تو تھوڑے تھے.
ٹھیک ہے نا. یہ عذر ہوگا جب آپ کو ایک کام دیا جاتا ہے اور آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی اس وجہ سے نہیں ہو سکا، ورنہ وہ کام تو ہے ذمہ. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے فرما بردار بنو، پورے کے پورے فرما برداری میں آؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کے اوپر نہ چلو. شیطان نے ایک ہی کام کو بھاری سمجھا تھا نا، سجدہ نہیں کیا، اور تو اس کا کوئی یعنی مردود قرار پانے کے سے پہلے تو کوئی اور اس کی غلطی نہیں ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہارے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ نمازیں تو تیری کبھی رہی نہیں ہیں، حج تو نے کیا ہوا ہے. تو کوئی ایک بھی بات ایسی ہو سکتی ہے جو تمہیں شیطان کے ساتھ ملا دے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس کو آپ جوڑیں نا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو جب آپ نے ایک بھی اس میں چھوڑا ہے تو پھر پورے تو نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو شیطان نے بھی ایک چھوڑ کر جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک آدھ چھوڑ کے تم اپنے آپ کو دیکھو. جہاں چھوٹ رہا ہے وہاں احساس کرو غلطی ہے، کمزوری ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، شیطان کے ساتھ نہ مجھے ملا دے. کھلے دل سے بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی بچوں میں. جب یہ احساس ہو جائے گا تو پھر بچنے کے بھی امکان ہے. جب احساس ہی نہیں ہوا تو پھر بچنا کیا اس نے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، بہک گئے، تم پوری فرما برداری کی سے بے پرواہ رہے، تو کیا ہوگا؟ من بعد ما جاءتکم البینات، جبکہ تمہارے پاس بالکل واضح احکام آ گئے. یعنی پیچھے واضح کیسے احکام آ گئے؟ پیچھے دو کردار بھی بتا دیے، حالانکہ دونوں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. یہ اور دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. تو فرمایا کہ من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح بات آ گئی، واضح احکام آ گئے. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے. کیا مطلب ہے جی اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پھر اللہ نو ماڑا نہ سمجھو، کمزور نہ سمجھو. وہ عزیز ہے، لیکن ابھی اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تو اس کی حکمت میں ابھی تمہیں کوئی ڈیل دینا ہے، ابھی تمہیں پکڑنا نہیں ہے، ابھی تمہیں سزا دینا نہیں ہے. یہ غلط فہمی نہ تمہیں ہو جائے کہ نہیں جی بچ گئے. ٹھیک ہے نا. ہاں، ان اللہ عزیز حکیم. اگر تم جو ہے نا وہ پھسل کر ڈگمگا کے یا اس بات کو نظر انداز کر کے تمہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے تو اچھے بھلے ہو، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. تو اس کی حکمت میں تمہیں پکڑنا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے چھوڑ ہی رکھا ہے. حال ینظرون الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام. تو فرمایا کہ حال ینظرون، کیا انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا؟ الا ان یاتیہم اللہ فی ظلال من الغمام، کہ ان کے پاس اللہ خود آئے بادلوں کے سائے میں، والملائکہ، اور اس کے فرشتے. ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ہن بس یہی کسر رہ گئی ہے، یعنی یہی کسر رہ گئی ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تو اللہ کا پیغام پہنچ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو ایسا طرز عمل جو ہے یہ بھی اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کوئی بات مانی کوئی نہیں مانی.
تو فرمایا کہ اب یہی بات رہ گئی ہے کہ اللہ آئے اور اس کے فرشتے آئیں تمہارے پاس، کہیں جی اب یہ ہمارا حکم ہے اور ایسے کرو ہیں؟ تو فرمایا کہ بقوضی الامر، تو فرمایا کہ کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ آئے اور اس کے فرشتے بادلوں کے سائے میں اور فیصلہ کر دیا جائے؟ کیا مطلب ہے وقوضی الامر؟ یہ وہ حشر کا نقشہ ہے، وہ جدو آئے گا نا جا ربو کا والملک صفا صفا، فرشتے آئیں گے نا صفیں باندھے ہوئے. تو اگر اس کا انتظار ہے کہ اللہ آئے گا، اللہ آ کر ہمیں بتائے گا، پھر ہم خود پھر عمل کریں گے، تسلی ہماری ہو جائے گی، تو پھر اس دن تو حساب ہونا ہے وقوضی الامر. اس دن موقع ختم ہو جانا ہے، اس دن حساب دینا ہے تم نے. یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حساب، اس دن تو حساب ہونا ہے، حساب کا انتظار کر رہے ہو جیسے کہتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جس نے حساب لینا ہے تمام امور اس کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں. تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک سوچ، تمہاری فکر، یہ سب اس کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے. تو ابھی ہم اپنی اس پہلی کلاس کا آغاز اختتام اسی کے اوپر جو ہے وہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.